دوستو دنیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ یکساں نہیں رہا۔ وقت کے ساتھ مختلف سلطنتیں، نظریے اور نظام ابھرتے اور زوال پذیر ہوتے رہے۔ پچھلی صدی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں دو بڑی طاقتیں ابھر کر سامنے آئی، امریکہ اور سوویت یونین، اور یوں ایک بائی پولر نظام وجود میں آیا۔ اس دوران دنیا نظریاتی طور پر دو حصوں میں بٹی رہی۔ ایک طرف کمیونزم اور سوشلسٹ بلاک تھا جس کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا، اور دوسری طرف کیپٹلزم اور لبرل آرڈر تھا جسے امریکہ نے سپورٹ کیا۔ جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تو امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا اور ایک یونی پولر دنیا وجود میں آ گئی۔ دوستو اب امریکہ عالمی سیاست، معیشت اور عسکری طاقت کا مرکز بن چکا تھا، لیکن یہ محض طاقت نہیں تھی بلکہ ایک سامراجی منصوبہ تھا جس کا مقصد دنیا پر بالادستی قائم رکھنا تھا۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی کے نام پر مختلف ممالک میں جنگیں مسلط کی گئیں، حکومتیں گرائی گئیں، اور جو ریاستیں امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ بنی انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ افغانستان، عراق، لیبیا اور شام کی مثالیں آپ سب کے سامنے ہیں، جہاں آزادی اور جمہوریت کے نام پر لاکھوں لوگوں کو مارا گیا، ملک کھنڈرات میں بدل گئے اور وسائل پر قبضہ کر لیا گیا۔ دوستو یہ سب ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا۔ اس میں سب سے بڑا کردار CIA نے ادا کیا۔ سرد جنگ کے دوران CIA نے کئی سوشلسٹ حکومتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بغاوتیں کرائیں، قاتلانہ حملے کروائے اور دہشت گرد گروہوں کو مسلح کیا۔ 1953 میں ایران کی مصدق حکومت کا تختہ الٹنا ہو یا 1973 میں چلی میں پنوشے کو اقتدار میں لانا ہو، یا پھر افغانستان میں مجاہدین کے ذریعے سوویت یونین کو شکست دینا ہو، ہر جگہ CIA کا ہاتھ تھا۔ لیکن اس منصوبوں کا سب سے بڑا اثر خود امریکہ پر پڑا، کیونکہ جب 2001 میں یہی جنگجو جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا امریکی مفادات کے خلاف کھڑے ہوئے تو انہیں دہشت گرد قرار دے کر پوری دنیا میں جنگ چھیڑ دی گئی۔ دوستو امریکہ نے دنیا پر کنٹرول رکھنے کے لیے فوجی اڈے کا ایک جال بچھایا۔ اس وقت امریکہ کے 80 سے زائد ممالک میں تقریباً 800 فوجی اڈے موجود ہیں، جن میں جرمنی، جاپان، جنوبی کوریا، قطر، سعودی عرب، عراق، افغانستان اور جیسے اہم مقامات شامل ہیں۔ ان اڈوں کا مقصد صرف سیکورٹی فراہم کرنا نہیں بلکہ ان ممالک کی پالیسیوں کو کنٹرول کرنا اور کسی بھی وقت ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنا تھا۔ جہاں امریکہ کو لگا کہ اس کے مفادات کو خطرہ ہے، وہاں یا تو براہ راست مداخلت کی گئی یا پھر مقامی گروہوں کو خرید کر حکومتوں کو عدم استحکام کا شکار کیا گیا۔ دوستو مغرب نے سوشلزم کو آمریت اور جمہوریت دشمن نظریہ قرار دے کر ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوشلسٹ ممالک میں تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کا جو معیار تھا وہ آج بھی کئی مغربی سرمایہ دار ممالک میں نہیں ملتا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس اور دیگر سوشلسٹ ریاستوں کو لوٹ مار، کرپشن اور سرمایہ داری کے شکنجے میں کس دیا گیا تاکہ کوئی بھی دوبارہ سوشلسٹ انقلاب کی طرف نہ جا سکے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں بھی یہ بیانیہ پھیلایا گیا کہ کمیونزم ایک غیر فطری نظام ہے اور امریکہ کی غلامی ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ یہاں پاکستان لبرلز کا ذکر بھی ضروری ہے، جو ہر بحث کو تہذیب کے ٹکراؤ کا نام دے کر مغرب کی بالادستی کا جواز پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر امریکہ کسی ملک پر حملہ کرے تو وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر
کوئی دوسرا ملک امریکہ کی مخالفت کرے تو وہ شدت پسندی اور انتہا پسندی بن جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی پاکستانی لبرلز جو آزادی، اظہار اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، وہ فلسطین اور افغانستان، یمن میں امریکی مظالم پر مکمل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی غیر ملکی طاقت حاصل کرے تو وہ جارحیت ہوتی ہے، لیکن اگر امریکہ اور اس کے اتحادی لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیں تو وہ پرامن دنیا کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ آج جب امریکہ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے اور ملٹی پولر دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے تو انٹرنیشنل لبرل آرڈر کا اصل چہرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم، معیشت کی گرتی ہوئی حالت اور خود اپنے ہی نظام پر عدم اعتماد یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صرف یہ ایک وقتی چال تھی جو اب ناکام ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس تبدیلی کو قبول کرے گا، پھر ایک نئی طاقت کو برقرار کرنے کی یا تقویت دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آج جو امریکہ پر ایک امن کا بھوت سوار ہے، اس کا ماضی ایسا نہیں رہا، بلکہ اس کا ایک سامراجی کردار ہے جو پوری دنیا کے سامنے اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، کیا ایک ایسی دنیا جہاں ایک ملک تمام فیصلے کرتا ہے، جنگیں چھیڑتا ہے، معاہدے کرتا ہے، پوری دنیا کو اپنے اصولوں پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں؟ 1991 کے بعد جب سوویت یونین کا زوال ہوا تو دنیا کچھ ایسی بنی، یونی پولر، ایک ایسا نظام جہاں امریکہ بلا شرکت غیر سب پر حاوی تھا۔ لیکن آج کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اگر ہم ارد گرد کی نظر دوڑائیں، دنیا کو دیکھیں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عالمی طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے۔ چین اپنی معیشت اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ روس اپنی جارحانہ خارجہ پالیسی کے ذریعے مغرب کو للکار رہا ہے۔ بھارت، ترکی، سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک بھی عالمی سیاست میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک ملٹی پولر آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کیا واقعی ایک ایسا ہو رہا ہے؟ دوستو، آئیے پہلے ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک سپر پاور اب بھی ہے، لیکن اس کی گرفت پہلے جیسی نہیں رہی۔ افغانستان سے غیر منظم انخلا، مشرق وسطیٰ میں کم ہوتا ہوا اثر رسوخ اور اندرونی سیاسی بحران، یہ سب اس کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ادھر پھر چین جو کبھی عالمی سیاست میں پیچھے تھا، اب آگے بڑھ کر امریکہ کو معاشی اور عسکری میدان میں چیلنج کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے وہ درجنوں ممالک میں اپنا اثر رسوخ بڑھا چکا ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس کی تجارتی جنگ وہ تو اب ایک نئی سر جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ دوستو، روس کی بات کریں تو یوکرائن جنگ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت مغربی دباؤ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ پابندیاں لگیں، معاہدے توڑے گئے، مگر پسپائی انہوں نے اختیار نہیں کی۔ روس اور چین کی قربت بھی ایک نئے عالمی بلاک کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دوستو، یہی نہیں، بھارت سب سے بڑی معاشی طاقت رہا ہے۔ ترکی علاقائی سیاست میں مزید خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران جو کبھی ایک دوسرے کے حریف ہوتے تھے، اب سفارتی محاذ پر نئی دوستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہی کہ دنیا اب ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ جہاں پہلے ایک ہی طاقت کا راج تھا، اب وہاں کئی ممالک اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ مغربی اتحاد پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا۔ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کمزور ہو چکے ہیں اور خطے اپنی طاقت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، کیا یہ یونی پولر آرڈر ختم ہو رہا ہے؟ شاید ہاں، لیکن کیا ملٹی پولر سسٹم
اسی طرح قائم ہو چکا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، دنیا وہ نہیں رہی جو 1991 میں تھی۔ طاقت کے مراکز بکھر رہے ہیں اور مستقبل کا نقشہ ابھی مکمل نہیں بنا، مگر اس تبدیلی کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ دوستو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مارکسٹ نقطۂ نظر سے اس کا تھوڑا سا بیان کریں، تاکہ ہمیں جو ملکی جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ واضح ہو سکے۔ دوستو، اگر ہم موجودہ صورتحال کو مارکسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ طاقتوں کے درمیان تعلقات بنیادی طور پر معاشی مفادات اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندرونی تضادات کے تحت بدل رہے ہیں۔ مارکس کے نزدیک تاریخ کی حرکت کسی اخلاقی یا نظریاتی اصول کے بجائے معاشی ڈھانچوں اور طبقاتی کشمکش سے طے ہوتی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس اصول کی توسیع ہے۔ امریکہ جو طویل عرصے تک یورپ کے ساتھ سرمایہ دارانہ مفادات میں جڑا رہا، اب اپنی معیشت کو ازسر نو ترتیب دینے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف چین جو کبھی عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک پرائتری یعنی نچلی سطح کا پیداواری مرکز تھا، اب اپنی سرمایہ دارانہ ترقی کے ذریعے خود کو نئے سامراج کے طور پر قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستو، مارکسٹ نظریہ یہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری اپنی بقا کے لیے ہمیشہ نئی منڈیوں اور نئے اتحادیوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ امریکہ نے یورپ کو ایک طویل عرصے تک نیٹو اور تجارتی معاہدوں کے ذریعے اپنے ساتھ جوڑے رکھا، لیکن جیسے ہی یورپ نے خود کو زیادہ خود مختار بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر توانائی کے مسائل اور عالمی معیشت میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کی روشنی میں، تو اس اتحاد میں دراڑیں پڑنے لگی۔ دوسری طرف چین اپنی معاشی سفارتکاری کے ذریعے یورپ کے قریب ہو رہا ہے، کیونکہ یورپ کو سستے وسائل یعنی نئی منڈیاں اور معاشی استحکام درکار ہے، جو امریکہ اسے مکمل طور پر فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ تعلقات طبقاتی تضاد اور سرمایہ دارانہ بحرانوں کے شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یورپ ایک طرف امریکی اثر و رسوخ سے نکل کر اپنی خود مختار پالیسی بنانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اسے چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر امریکی دباؤ کا سامنا ہے۔ دوستو، مارکسی نقطۂ نظر سے یہ سرمایہ دارانہ بلاک کے اندرونی انتشار کا مظہر ہے، جہاں ایک بلاک سے دوسرے بلاک کی طرف جھکاؤ کسی نظریاتی ہم آہنگی کے بجائے محض معاشی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے۔ روس اور امریکہ کی قربت بھی اسی نظریے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تاریخی طور پر امریکہ نے روس کو ایک مخالف سرمایہ دارانہ قوت کے طور پر پیش کیا، لیکن جب روس یورپی سرمایہ دارانہ طاقتیں اپنی مفادات کے تحت آزاد پالیسی اپنانے لگیں تو امریکہ نے روس کے ساتھ کم از کم سفارتی اور تجارتی توازن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ یہ تبدیلیاں اس حقیقت کو عیاں کرتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک بحران زدہ نظام ہے۔ یہ بحران کبھی تجارتی جنگوں، کبھی عالمی طاقتوں کے اتحاد اور انتشار، اور کبھی نئی معاشی حکمت عملیوں کے ذریعے حل کرنے کی اس کو کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن یہ تضادات کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ دوستو، مارکس کے نظریے کے مطابق موجودہ صورتحال سرمایہ دارانہ معیشتوں کی ایسے ٹکراؤ، نئی منڈیوں پر قبضے کی کوشش اور عالمی طاقتوں کے اندرونی بحرانوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ نظریاتی ہم آہنگی کے بجائے معاشی بقا اور فائدے کے اصول کے تحت ہو رہا ہے، جو سرمایہ داری کا بنیادی خاصہ ہے۔